الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بھائیو، یہ اسلامی اخوت، دینی اخوت، یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پر ایک بڑی نعمت ہے، جو مومنین پر ایک یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھائی بھائی بنایا ہے. تو اس تعلق سے ہم اللہ کی توفیق سے آج ایک آیدانہ کوشش کریں کہ اس بات کو سنیں، یعنی سمجھنے کی کوشش کریں. اسلامی اخوت، دینی اخوت ہی ویسے تو آپ جس سے بھی مسلمانوں سے پوچھیں یہ بات ہوتی ہے، وہ میرا دوسرا دینی بھائی ہے، جو بھی مسلمان ہے وہ دینی بھائی ہے، تو اس سے اخوت کا، دینی اخوت کا رشتہ ہے. لیکن بات یہ کہ جو اصلی اخوت، یعنی جو اس کے تقاضے اگر آپ دیکھیں اسلامی اخوت، اس کے مظہر بھی اور اس کے تقاضے بھی، یعنی جو دینی اخوت ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، نشانیاں اصل میں، کہ واقعی ان میں صحیح معنی میں ان میں آپس میں اخوت ہے، اور پھر اس کی جو نشانیاں، اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ اتنی عام چیز نہیں ہے. یعنی وہ لوگ جو اس اخوت ایمانی میں اپنے آپ کو پروئے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک تھوڑی تعداد ہے جو کہ آپ کو حقیقی معنی میں اس کے تقاضے پورے کرتے نظر آتی ہے، یا شعوری طور پہ ان میں آپ کو نظر آتا ہے اخوت ایمانی نظر آتی ہے. وہ فائدے آپ کو حاصل ہوتے نظر آتے ہیں جو کہ واقعی ایک اخوت کے وجہ سے ہونے چاہیے. تو اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سورہ آل عمران کی بیان فرمایا کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت تم پر، جبکہ تم دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے، تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں، تمہارے دلوں میں تالیف کر دی، محبت ڈال دی، تو تم اس کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو اخوت اسلامیہ، اس کو ایک نعمت کے طور پہ اس آیت میں بیان فرمایا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو یہ ایک احسان اپنا بیان کرتے ہوئے، یہ بیان یعنی جب وہ غنیمت تقسیم کی گئی اور ان کے دل میں کچھ رنجش ہوئی، اور بہرحال انہوں نے ان کے بیان فرمایا کہ اے انصار کے گروہ، کیا تم گمراہ نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت دی، اور کیا تم فقیر نہیں تھے، محتاج نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے بے نیاز کیا. اور پھر فرمایا وَمُتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ بِي، کہ کیا تم متفرق نہیں تھے، علیحدہ علیحدہ، تفرقہ تم نے نہیں پڑھا ہوا تھا، کیونکہ اللہ تعالی نے تمہیں میرے ذریعے جمع فرمایا. تو کس کے ذریعے جمع ہوئے تھے؟ انصار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ان کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بنے تھے، وہ جمع ہوئے تھے. تو یہ اسلام جو ہے دین اخوت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی بالکل ابتدا سے ہی اس بات کی کوشش کی کہ ایک اچھی صحبت، نیک رفاقت، اس کو وجود میں لایا جائے، ایک مومن جماعت کا وجود ہو، اور جو اپنے صحابہ کے درمیان اخوت کا جو رشتہ ہے اس کو مضبوط کیا جائے، اور آپس میں ملنا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، اس کو اس کا ذریعہ بنایا گیا. یہ ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے سیرت سے. دائرہ الارقم ابن ابی الارقم، اس کو پہ ایک ایسی اجتماع گاہ مقرر کیا گیا جہاں پہ کہ مکہ میں بالکل ابتدائی دور میں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ابھی خاموشی سے رازدارانہ طور پر وہاں پہ جمع ہوتے تھے. باقی مومنین کا بھی وہ ایک مرکز تھا، وہاں جمع ہوتے اپنے جو بھی آپس میں ملتے، اور وہ ایک دوسرے کے لیے وہ تقویت کا باعث بنتے تھے. تو ایک انتظام کیا گیا ملاقات، اجتماع کا، ان میں آپس میں ملنے کا یعنی ایک مرکز اس کا مقرر کیا گیا، انتظام کیا گیا تھا. جو آپ نے ہجرت فرمائی اس وقت آپ جانتے ہیں مواخات، صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات فرمائی تھی، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی کہ مسلمان اپنے مسلمان کے ساتھ، یعنی بھائی اس کا بھائی یا اس کے تقاضے وہ پورے کرے. ایک سبب جو کہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی سائے کے لیے ذکر کیا گیا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وافترقا علیہ، کہ اللہ تعالیٰ جن 7 لوگوں کو اپنے خصوصی سائے میں جگہ دیں گے قیامت کے دن، جبکہ اس سائے کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے خاص مہیا کردہ سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں 2 وہ بندے بھی ہیں جو کہ جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی، اسی پر وہ اکٹھے ہوئے اور اسی پر ہی وہ علیحدہ ہوئے.
تو آپ دیکھیں اجتمع علیہ، اجتمع اکٹھے ہوئے، فزیکلی اکٹھے ہونا اجتماع کا اس حدیث میں ذکر آ رہا ہے. اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن این المتحابون بجلالی، کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہ میرے جلال کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں. اور آگے فرمایا جائے گا کہ الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنے خاص سائے میں جگہ دوں گا، خاص سایہ دوں گا جس دن کے میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. میرے سائے سے مراد ہے کہ میرے خاص عطا کردہ سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لوگ جو اللہ کی خاطر جو محبت کرتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ان من عباد اللہ لاناسا، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں ما ہم بانبیاء ولا شہداء، نہ وہ انبیاء ہیں نہ ہی شہداء ہیں، لیکن یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ، انبیاء اور شہداء ان پر رش کریں گے قیامت کے دن. تو آگے فرمایا کہ بمکانہم من اللہ تعالی، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا درجہ ہوگا، ان کی منزلت ہوگی اس کی وجہ سے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ان کی آپ ہمیں خبر نہیں دیں گے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ان میں سے تو ان لوگوں میں ہمیں بھی بننے کی کوشش کرنی ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونها، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر صرف ایک دوسرے سے انہوں نے محبت کی، نہ ان میں آپس میں کوئی رشتہ داری ہے اور نہ ہی کوئی مال کا سلسلہ ہے جو کہ ایک دوسرے کو وہ دیتے دلاتے ہوں. تو کوئی رشتہ داری اس وجہ سے نہیں ملتے کہ بھی وہ رشتہ دار ہے، یا اس وجہ سے نہیں ملے کیونکہ دنیاوی اس کا مفاد اس سے وابستہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ یعنی صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. تو آگے آپ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کی قسم ان کے چہرے نور ہوں گے اور وہ خود بھی نور پر ہوں گے. وہ اس وقت خوف نہ کھائیں گے جبکہ لوگ خوف کھائیں گے، اور وہ اس وقت حزن نہ کریں گے، غم نہ کریں گے جبکہ لوگ غم کریں گے. اور اس کے بعد آپ نے یہ سورہ یونس کی آیت فرمائی، تلاوت کی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خوب جان لو کہ یا خبردار کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، دوست ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ ہی حزن ہے، نہ خوف ہے نہ ہی غم ہے. تو بھائیو یہ وہ لوگ کون لوگ ہوں گے جو کہ صرف اللہ کی خاطر جنہوں نے ایک دوسرے سے محبت کی. اس لیے نہیں کہ آپس میں رشتہ داری صلہ رحمی وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہاں اصل میں مقصد اس کو بیان کرنے کا یہ کہ کوئی اور سبب درمیان میں موجود نہیں تھا. اگر ایک بھائی ہے، بہن ہے، کوئی ماں باپ ہے، وہ تو ایک اور سبب موجود ہے جس کی وجہ سے بندہ اس کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، محبت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو یہاں بات یہ بیان ہو رہی ہے کہ صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے، اگرچہ آپس میں ان کا کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی مال و دولت کا کوئی دنیاوی مفادات ایک دوسرے سے وابستہ نہیں ہے، لیکن ان کے جو اجتماع ہے وہ محض یعنی اللہ کے دین پر، اللہ کے منہج پر، اللہ کی خاطر تھا. یہ جو اجتماع ہے، ملنا، یہ اخوت کے اسباب میں سے ایک ہے. ایک دوسرے سے بھائی چارہ، اخوت کا رشتہ، اس کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے ایک دوسرے سے ملنا، اجتماع. اسی طرح مجالسہ حدیث میں خاص طور پہ ذکر ہے، مجالسہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جلیس، جلسہ کہتے ہیں بیٹھا، جلیس کا مطلب کہ جو ساتھ بیٹھے، تو رفیق. تو مجالسہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، اس کا رسول اللہ نے فرمایا ان مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ وہ جو اچھا جلیس، ایسا بندہ جیسے اٹھے بیٹھے، اس میں سے جو نیک ہو اس کی مثال اور جو برا ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ خوشبو بیچنے والا اور جو بھٹی میں آگ دھونکنے والا. تو جو اچھا بندہ ہے وہ یا تو تم اس سے خوشبو سیکھ لو، خرید لو گے، یا کچھ نہیں تو تمہیں اس سے خوشبو لگ ہی جائے گی، یعنی اس سے نقصان تو نہیں، کچھ نہ کچھ فائدے تمہیں حاصل ہوگا. اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جو نیک لوگ مثل الجلیس الصالح، نیک لوگوں کی سے مجالسہ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ ایسے لوگ جو کہ اہل خیر ہیں، اچھے اخلاق پر ہیں، علم والے ہیں، یا ادب، اللہ تعالیٰ نے جو ادب سکھایا اس پر وہ قائم ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا، اس کی فضیلت اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے. اسی طرح جب بندہ دوست کسی کو بنائے، اس بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، بندہ اپنے خلیل کہتے ہیں جگری دوست، پکا دوست جو ہوتا ہے اس کے دین پر ہوتا ہے. تو تم میں سے ہر کسی کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے.
اور دوسری حدیث میں کہ لا تصاحب الا مؤمنا، کہ تم مصاحبت نہ کرو، تم رفاقت نہ اختیار کرو سوائے مومن کے. اس طرح سے یہ ایمان لا تصاحب الا مؤمنا، تو صرف مومن کی رفاقت اختیار کرو. تو ایمان ان کے آپس میں جمع ہونے کا، ان کے رفاقت. دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ محبت تو ایک لوگوں سے ہے، جب میں مصاحبت کر رہا ہوں، رفاقت کرنے کی، لین دین کی باری آتی ہے، پھر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. محبت اللہ کی خاطر ایک طرف ہو اور ہماری دنیا داری دوسری طرف، یہ نہیں ہو سکتا. یہ چیزیں سب آپس میں جڑی ہیں. بندہ دل سے محبت کرتا ہے، یقیناً اس کا اثر نظر آئے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا، جو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم مومن سے صرف محبت کرو، تو عملی طور پہ نظر آنا چاہیے کہ تم رفاقت صرف مومن کی اختیار کرو. اٹھنا بیٹھنا، تمہارا کھانا پینا، کوشش تم نے کرنی ہے کہ مومن کے ساتھ ہونا چاہیے. ایک اور حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبہ. یہ حدیث جو ہے یہ یعنی ساتھیوں میں سے بہترین اللہ کے ہاں وہ ہیں جو کہ اپنے ساتھی کے لیے، اپنے دوست کے لیے جو کہ بہترین ہے. تو یہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جب ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ صرف دوسرے سے کوئی انہوں نے ان کو واہ واہ چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. ایک نیک کام کے طور پہ وہ کرتے ہیں. جیسے کہ اس حدیث میں ایسا فرماتے ہیں جو سب سے اچھا ہے اپنے ساتھیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، وہ اللہ کے ہاں سب سے اچھا ہے. منافقین نے اس کی یہ جو اسلامی اخوت ہے پہلے دن سے اس کی اہمیت کو خوب سمجھا تھا، اور وہ جان گئے تھے کہ مسلمانوں کی طاقت کا ایک جو بنیادی سبب ہے وہ ان کا یہ جو اخوت اسلامیہ کا رابطہ ہے، یہ ان کے ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے وہ اکٹھے ہیں، اور یعنی ایک علیحدہ نہیں بلکہ ایک باہم مل کے ایک مضبوط طاقت وہ بن گئے. اور شروع دور سے ہی جو منافقین ہیں انہوں نے پورا زور لگایا اور اب بھی لگاتے ہیں کوئی اس اخوت کو خراب کر دیں. اس اخوت کے آپس میں جو اخوت کا بے شک دعوے کی حد تک رہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حقیقی اخوت، اسلامی اخوت وہ باقی نہ رہے مسلمانوں میں، اس کے تقاضے وہ پورے نہ کریں، اس کے مظاہر جو ہیں نشانیاں وہ نظر نہ آنے پائیں. ایک غزوہ میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو اس میں انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے. ایک مہاجر صحابی تھے، وہ بہت مذاق کرنے والے تھے. انہوں نے ایک انصاری صحابی کو لگا دی مذاق کے طور پہ. ایک بھاری مذاق بھی لوگ کرنے والے ہوتے ہیں، تو انہوں نے مذاق میں، کھیل کود میں ان کو لگا دی دوسرے ایک انصاری صحابی کو. تو وہ جو انصاری تھے وہ کہتے ہیں کہ یا الانصار، اور مہاجر کہتے ہیں یا المہاجرین. وہ بلاتے ہیں کہ انصار کو انہوں نے مدد کے لیے بلایا، جو مہاجر تھے انہوں نے مہاجرین کو مدد کے لیے بلایا. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما بال دعوی الجاہلیہ، یہ جاہلیت کا دعویٰ یہ کیسے آ رہا ہے، یہ کیسے سننے میں آ رہا ہے؟ تو ان کو رسول اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو لگا دی، اس وجہ سے وہ ہر کوئی اپنی قوم کو بلا رہا ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دعوها فانها منتنہ، اس کو چھوڑ دو، یہ جاہلیت کی جو پکار ہے اس کو چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے. منتنہ جس سے تعفن پھیلتا ہے، جو بدبو جب کھانا خراب ہو جاتا ہے اس کی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ چھوڑ دو. یعنی وہ انصار کو اور وہ مہاجرین کو وہ ان کا موقف جو بھی ہے وہ جو صحیح غلط، لیکن اس نے دوسرے کے خلاف کھڑا ہونا ہے. اپنی قوم کو بلا رہے عصبیت کی ایک یعنی پکار تھی جو اس وقت نظر آئی. ساتھ ہی رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا کہ اس کو یہ بدبودار چیز ہے. یہ جو موقف تھا اس کو یہ جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے غنیمت جانا کہ ایک اچھا موقع ہے. اس کا تو حرص ہی ہمیشہ کس طرح سے خراب کرنا مسلمانوں کو، نفرت پھیلانی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ یہ واقعی ایسے ہوا ہے. مارا کس نے تھا؟ مہاجر نے، جو آئے تھے مکہ سے لوگ آئے تھے. انہوں نے ایک انصاری مہاجر صحابی نے ایک انصاری صحابی کو مارا. کہتا ہے کہ واقعی ایسے ہوا ہے. اگر ایسے ہوا ہے تو ہم جب مدینہ جائیں گے تو لَيُخْرِجَنَّ مِنَ الْأَعَزُّ، کہ ہمارے میں سے جو عزت والے ہیں وہ ذلیل والوں کو، ذلت والوں کو نکال دیں گے. اور ساتھ وہ یعنی عزت سے مراد اس کی کیا تھی؟ جو خود اور اس کے اپنے ساتھ کے لوگ، اور ذلت والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اور ان کے ساتھ کے جو لوگ ہیں. اور ساتھ وہ اس نے ایک یہ بات انتہائی گھٹیا بات کی کہ ہماری مثال، اور یہ جو قریش کے لوگ آئے ہیں، لفظ بھی بڑا گندا استعمال کیا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کہنے والا کہے کہ سم من کلبک یا کل کا، کہ تم اپنے کتے کو موٹا کرو تاکہ وہ کل کو تمہیں خود ہی کھا جائے. یعنی اتنی گندی مثال کس کے لیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر رہے ہیں.
کتے کو موٹا کرو تاکہ تمہیں کھا جائے. اور پھر وہ کہتا ہے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی انفضوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں ان پر خرچ نہ کیا کرو تاکہ ان سے چھٹ جائیں. یہ جو منافق تھا یہ سمجھتا تھا نا کہ یہ مہاجر انصار آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہیں، اتنا مضبوط ایمانی رشتہ ان میں قائم ہو گیا ہے، یہ اس کو خراب کرنا ضروری ہے. کہ منافق نے جیسے وہ ایک موقع آیا جو یعنی مہاجر نے انصار کو مارا اور اس میں یا مار دیا مزاح میں، تو اس نے اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس اخوت کو خراب کرنے کی کوشش کی. منافقین کی شروع دور سے کوشش رہی ہے اور اس وقت بھی وہ پوری کوشش کرتے ہیں کس طرح سے اسلامی اخوت ختم ہو سکے. یہ لوگ حقیقی طور پر آپس میں بھائی بھائی بن کر نہ رہیں، ان کو آپس میں لڑاؤ لڑے نہ بھی تو کم از کم آپس میں محبت نہ کریں. جو دینی اخوت ہے وہ یعنی صرف نام کی باقی رہ جائے. یہ منافقین نے جو یہ بڑے ان کے سردار نے اس وقت کیا، یہ اس پر اپنی روش پر قائم رہتا کہ یہی لوگ پیچھے تھے صحابہ کرام کے درمیان جو یعنی شدید قسم کے جو اختلاف برپا ہو گئے بعض دفعہ، اور آپس میں ان کے حتیٰ کہ صف آرا ظاہری طور پہ لگتا ہے ایک دوسرے کے خلاف ہوئے. یہ پیچھے منافق تھے جو کہ اس فتنے کو اوپر یعنی پیدا کرنے والے، اس کو ہوا دینے والے. اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شہید کرنے میں بھی یہی انہی کا ہاتھ تھا، اسلامی اخوت کو خراب کرنا، حکام کے خلاف جو اچھے لوگ ہیں ان کے خلاف نفرتیں پھیلانا. تو یہ بھائی اس وقت سے اسلامی اخوت کو خراب کرنا یہ یعنی منافقین کا طریقہ چلا آ رہا ہے. وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک مسلمانوں کی طاقت کا ایک سرچشمہ ہے جس کو یعنی تباہ کرنا ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے اور یہ بڑی عظیم چیز ہے جو اسلامی اخوت ہے. اس کا احساس کرنا ہمارے لیے، میرے آپ کے لیے ضروری ہے. یہ یعنی اچھی صفات ڈھونڈنا دوسرے میں، کیسے بندے سے ہم کیسے بندے کو اپنا ساتھی بنائیں واقعی جو کہ ہمیں اللہ کے قریب آتا ہو، اللہ کے قریب نظر آتا ہو. جو اگر ہم کچھ ہمارے میں خرابی اس کو نظر آئے تو وہ ہماری اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اگر ہم میں کوئی عیب دیکھے تو اس کو ڈھانپنے کی کوشش کرے. یعنی ایک واقعی جو دینی بھائی ہے وہ دین کا علم رکھنے والا، دین پر چلنے والا، وہ جہاں تک ممکن ہے اس کا انتخاب اس میں کیا جاتا ہے. اپنے بچوں کے تعلق سے بھی اس بات میں شعوری طور پہ ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بچے اسکول جاتے ہیں، بچیاں اسکول جاتی ہیں، وہاں پر یہ ہمیں شعوری طور پہ ان سے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، پوچھنے کی کہ کس سے رفاقت تمہاری ہوتی ہے، کس کے ساتھ دوستی ہیں، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. بچوں کو ایک نظریاتی طور پہ صرف سمجھا دینا کہ یعنی دیکھو جو اللہ کے زیادہ قریب ہے، ظاہر بچے ہیں وہ تو یعنی ان کا خراب ہونا بڑوں کی نسبت زیادہ آسان ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں. تو بڑوں کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ ان سے بات چیت کرتے رہیں، دیکھیں کہ کس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. کیونکہ بری صحبت، آپ یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ کا بچہ اتنا پکا ہے کہ وہ خراب ہونے والا نہیں ہے. یہ تو ایک بھول ہے. اگر وہ غلط دوستیاں اس کی ہو گئیں تو آج نہیں تو کل اس پہ اس کا اثر ہو کر ہی رہتا ہے. بڑے پر بھی چھوٹے پر بھی اثر تو ہو کر رہتا ہے. تو یہ شعوری طور پہ اس کو ایک گفتگو کا موضوع ہونا چاہیے. بڑوں کے ساتھ بھی، بچے بھی بڑوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، اپنی خواتین کے ساتھ بھی، جو بھی دوسرے لوگ ہیں گھر میں ان کے ساتھ. خود بھائیو بندے کو بھی دیکھنا ہے اپنی طرف. یعنی شعوری طور پہ وہ اپنا محاسبہ کرے کہ اس کی دوستیاں کس کے ساتھ ہیں، اٹھنا بیٹھنا، اس کے دل کا جو میلان ہے، رجحان ہے، کس کی طرف ہے، کن لوگوں کے ساتھ وہ پسند کرتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے اٹھنے بیٹھنے میں، کن لوگوں کے ساتھ وہ پسند کرتا ہے. جب کھانے کو بلانے کی باری آتی ہے تو کن کے نام اس کے ذہن میں آتے ہیں، اس کو بلائے، کن کے ساتھ وہ دوستیاں زیادہ بڑھانا چاہتا ہے. بندے کو شعوری طور پہ اس کا یعنی محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی وہ لوگ اللہ کے قریب ہیں جن کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں یا اس کی خرابی کا بھی وہ باعث بن رہے ہیں. یہ کیوں یہ جو اسلامی اخوت ہے، اچھی رفاقت، یہ کیوں ضروری ہے، اس کے کیا فوائد ہیں؟ یہ مثلا اس کے فوائد بہت سارے ہیں. مثلا طلب علم میں بڑی مفید چیز ہے. یہ شروع یعنی قدیم دور سے مدارس مقرر کیا جاتا تھا، مدارس کے ساتھ خاص طور پہ رہائش کا بندوبست کیا جاتا تھا. اس وقت بھی ایسے انتظامات ہوتے ہیں کہ طلبہ جو حدیث، فقہ، تفسیر یعنی جو علم طلب کر رہے ہیں وہ وہاں پر اکٹھے رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ علم کا مذاکرہ کر سکیں. ایک ایمانی ماحول، ایک علمی ماحول وہاں پہ ہو، ایک دوسرے کا جذبہ ابھارنے کی وہاں باتیں ہوں. ایک آدمی اکیلا بیٹھ کے کتاب گھر میں پڑھے، اس کا جذبہ بڑی جلدی مان پڑ جانے کا اندیشہ ہے. ایک پورا ماحول ہو علم حاصل کرنے کا، وہاں پر
کبھی امید ہے کہ وہ اس طلب علم کے راستے میں آگے آگے چلتا جائے گا. اسی طرح ایک دوسرے سے جب بندہ ملتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، اکٹھے ملتے ہیں، تبھی وہ کئی ایک ایسی صفات ہیں، اجتماعی صفات، جو کہ تبھی سیکھی جا سکتی ہیں جب بھائی چارہ ہو، ایک دوسرے سے یعنی میل جول ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ. ایثار ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ پر وہ ترجیح دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، خواہ خود وہ یعنی مفلوق الحال ہی کیوں نہ ہو، فقر میں ہی کیوں نہ ہو. تو ایک بندہ ایثار کیسے سیکھے گا اگر وہ اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹڈ رکھے گا، وہ ملے گا میل جول رکھے گا ہی نہیں بھائیوں سے، تو یہ جو صفت ہے یہ سیکھے گا کیسے اپنے آپ کی اس پر تربیت کرے گا. اس طرح اور بھی بہت سی صفات ہیں اجتماعی. جب تک اجتماعیت نہ ہو، دوسروں کے ساتھ ملنا جلنا، اس وقت تک آپ ان صفات کو نہیں سیکھ سکتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعریین کو، یہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور ان کے اس قبیلے کے ایک صحابی ہیں، تو اشعریین کی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی کہ یہ وہ لوگ تھے جو ایک قبیلہ جو کہ یمن سے آ کر مدینہ نبویہ میں آباد ہوئے تھے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ان الاشعریین اذا ارملوا فی الغزو ای قل طعامهم او قل طعام عیالهم فی المدینہ، کہ اشعریین جو ہیں یہ جب غزو میں ہوتے ہیں، یعنی غزو میں کہیں سفر میں ہوتے ہیں اور ان کا کھانا تھوڑا ہو جاتا ہے، یا مدینہ میں جب ان کے اہل و عیال کا کھانا تھوڑا ہو جاتا ہے، یعنی خواہ وہ حضر میں ہو یا سفر میں ہو، جب ان کا کھانا تھوڑا پڑ جائے تو کیا کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ ایک کپڑے میں جمع کرتے ہیں اور پھر آپس میں برابر تقسیم کر لیتے ہیں. فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، تو وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پہ تعریف فرمائی؟ اشعریین، کہ جب ان کے پاس فقر آتا ہے یعنی محتاجی ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں، سفر میں ہوں یا مدینہ میں ہوں، حضر میں ہوں، شہر میں ہوں، تو کیا کرتے ہیں جو کچھ ان کے پاس ہے اکٹھے ایک کپڑے میں لا کر رکھ لیتے ہیں. اب کسی کے پاس بہت زیادہ ہوگا وہ لے کر آئے گا، کسی کو تھوڑا سا وہ سکتے چند کھجورے لے کر آئے، جس کے بعد جو ہے وہ لے آتا ہے اور پھر جتنے لوگ ہیں برابر سب میں تقسیم کر لیتے ہیں. تو ضرورت اس طرح سے پوری ہوتی ہے اور عزت نفس بھی باقی رہتی ہے. تو یہ جو آپس میں ان کا ایثار اور تکافل، اس طرح سے یعنی اخوت کا یہ جو مظہر تھا، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی. تو آپ اس لفظ پہ غور کریں، کتنا بڑا لفظ ہے آخر میں، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. یعنی ایسا ان کے تعریف کر کے آخر میں یہ جو فرما رہے ہیں، تو کیا یہ ایسی بات نہیں کہ میں اور آپ بھی کوشش کریں اس رستے کو نہیں اپنانے کی. یہ نیک جو صحبت ہے، ایک ایمانی ماحول اور یعنی خیر پر جو جمع ہونے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، یہ ایک دوسرے کو دوسرے کے عیب دکھانے کا بھی سبب بنتے ہیں، یعنی دوسرے کی اصلاح کا سبب بنتے ہیں. المؤمن مرآت اخیہ، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہوتا ہے. اس کو یعنی اچھی رفاقت اختیار کرنے کا، اخوت اسلامیہ کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ بعض وہ غلطیاں، وہ عیوب جو آپ میں ہیں، آپ کو خود نظر نہیں آتے، آپ کے بھائی آپ کی نشاندہی کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ آپ کو شرم دلانی ہے، اس لیے کہ ان کو آپ کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے. وہ جب دیکھتے ہیں آپ میں فلاں خامی ہے، وہ آپ کی توجہ دلاتے ہیں، آرام سے آپ کو سمجھانے، یعنی آپ کو سیدھے رستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک قوت ایمانی کا بھی ایک بڑا فائدہ ہے المؤمن مرآت اخیہ، کہ انسان خود اپنی عیوب، اپنی غلطیاں اس کو نظر آتی ہیں جب بھائیوں کے ساتھ، ان بھائیوں کے ساتھ جو واقعی حقیقی اخوت ایمانی جن کے ساتھ موجود ہے، تو وہاں پر اس کو اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں. تو جیسے بعض وہ سلف کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں جب کوئی سختی محسوس کرتا تو محمد بن واسع رحمہ اللہ، جو ایک بڑے وہ عابد اور زاہد تھے، میں ان کے چہرے کی طرف دیکھتا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب تم محمد بن واسع کے چہرے کی طرف دیکھو تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سکلا، کوئی عورت جس کا کوئی قریبی رشتہ دار مر گیا ہو، ایسے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے جو بکا اور ان پہ جو خشیت طاری ہوتی، ایسے محسوس ہوتا گویا کہ ان کا کوئی عزیز، ایسی عورت جس کا کوئی عزیز فوت ہو گیا. تو وہ کہتے کہ دل میں سختی محسوس کرتا ہے تو میں ان کے پاس جاتا، ان کے چہرے کی طرف دیکھتا، دل میں اپنی نرمی لانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی خاطر جو محبت کرتے ہیں لوگ، ان کا ایک دوسرے سے ملنا یہ ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے. ایک دوسرے کو دیکھنا، اس کی وجہ سے ان کو اللہ یاد آتے ہیں. مومنین کی اچھے جو ساتھی ہیں، اچھے مومنین، ان کی صرف رسول نے فرمائی الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل، کہ وہ جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں. تو وہ لوگ جن کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آتے ہیں،
دیکھا جائے، رؤ، جب آپ جائیں گے دیکھیں گے اس کے بعد ملیں گے بیٹھیں گے تبھی وہ یہ پوری ہوگی نا بات. تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، بندے کی اللہ کی طرف توجہ اور اچھی ہوتی ہے. یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیوں ملتے ہیں؟ حالانکہ آپ کوئی ان کا نوکری اکٹھی نہیں، کوئی اور مفاد اکٹھا دنیاوی یعنی ایک دوسرے سے وابستہ نہیں، لیکن وہ ملتے ہیں سیکھنے سکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی دعوت، قرآن حدیث پڑھنے پڑھانے کے لیے، اللہ کی طرف دعوت کیسے دینی ہے نہیں دینی، مسلمانوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے، اور دین کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے. اس وجہ سے بھی وہ ایک دوسرے سے یعنی ملتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے سے بہت سے وہ جو ایکسپیرینس اور چیزیں ایک دوسرے سے جو حاصل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ظاہر ہے جو بندہ ایسے بھائیوں کے ساتھ ملتا ہے وہ شیطان کے حملوں سے بڑا دور رہتا ہے. جب بندے کے اچھے دوست ہوں تو پھر جو گندے لوگ ہیں ان کو موقع نہیں ملتا کہ اس کی جو ایک اجتماعیت کی جو انسان میں ایک ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے اندر کھینچ لیں، کیونکہ خود اتنے شعوری طور پہ اچھی اجتماعیت کو اپنایا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالجماعہ فإن الشیطان مع وإیاکم الفرقہ فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنین ابعد، کہ تم جماعت کو، اجتماعیت، جماعت کو پکڑی رکھو اور تفرقہ بازی سے بچ کر رہو، کیونکہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور دو کے ساتھ نسبتاً ایک کی نسبت دو سے دور ہوتا ہے. تو جتنے بڑے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اتنا وہ دور ہوتا ہے، اس کے لیے ان کو اغوا کرنا، پھنسانا اتنا مشکل ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں علیکم الجماعہ فإنما یأکل الذئب القاصیہ، کہ جماعت کو پکڑی رکھو، یہ جو بھیڑیا ہے وہ اس بکری کو کھاتے جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی. تو یہ جو اچھی رفاقت کی وجہ سے شیطان کے حملوں سے بھی بندہ محفوظ رہتا ہے، جو جہنمی طریقے ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. ایک جو یعنی بڑا فائدہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی جو اسلامی اخوت کا ہوتا ہے وہ تعاون ہے. تعاون وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. کیسے تعاون ہوگا؟ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، بیٹھیں گے اکٹھے، اچھے کاموں کی پلاننگ ہوگی، سب کا مقصد ایک ہی ہے، دین کا نفاذ انہوں نے کرنا ہے. تو نیکی کے جو کام وہ دیکھ کے اس پہ تعاون تبھی کر سکتے ہیں جب ان میں اجتماعیت ہوگی. تو جب یہ مسجد بنائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت کیسے خود رسول اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں جو ان کے سردار ہیں، ظاہر ہے پہلوں کے بعد والوں سب کے سردار، وہ ان کے ساتھ اٹھا کے پتھر وہ بھی لے کر آ رہے تھے ساتھ. وہ اللہم اغفر للانصار والمہاجرہ، وہ کہتے تھے اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ. وہ صحابہ کرام، یہ جب آدمی کو تھکاوٹ رہتی ہے تو کوئی شعر ایسے چھوٹا موٹا پڑے تو اس سے ذرا دھیان ادھر ادھر لگتا ہے، تھکاوٹ دور ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ. تو رسول اللہ علیہ وسلم جواب دیتا ہے فاغفر للانصار والمہاجرہ، کہ اللہ مغفرت فرما انصار کی بھی مہاجرہ کی. تو یعنی ان کو یہ جواب دیا کرتے تھے. اسی طرح خندق میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا گیا، غزوہ خندق میں خندق کھودنے میں، یعنی اسی تعاون کا ایک حصہ، ایک طریقہ جو کہ ہمیں نیک لوگوں میں نظر آتا ہے، فجر کی نماز کے لیے ایک دوسرے کو اٹھانے میں تعاون ہے. یعنی کہ اس کا اہتمام کرنا، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. اس کا اہتمام کرنا کہ اپنے بھائی کو کہا جائے جس کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ ہاں یہ اٹھ جاتا ہے، کہ بھائی تم مجھے بھی کال کر دینا، اٹھا دینا، جیسے بھی حالات ہیں جس طرح وہ آپ کو اٹھانے کا کوئی اہتمام کر دیں. صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کئی موقع میں یہ بات ثابت ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو ٹھہرے کسی گھاٹی میں، وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا تو آپ نے فرمایا من یحلسن اللیلہ. بھائیو اس واقعے پہ غور کریں، کیسا صحابہ کرام کا جو معاشرہ کیسا تھا. من یحلسن اللیلہ، کون آج رات ہماری چوکیداری کرے گا؟ تو یہ چوکیداری بھی کرنے، اسی کے اندر پھر وہ جاگا رہے گا، فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھائے گا. تو اور ان کے درمیان ایک اور کام قیام اللیل بھی کرے گا، تیسرا کام. تو وہ کون چوکیداری کرے گا؟ ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی جو ہیں انہوں نے والنٹیئر کہا کہ ہم کریں گے چوکیداری. تو ان دونوں نے پھر آپس میں اتفاق کیا، ان کی ذمہ داری لگ گئی کہ دو بندوں نے چوکیداری کرنی ہے. انہوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ ہم آدھی آدھی رات تقسیم کر لیتے ہیں آپس میں. تو جو مہاجر صحابی تھے وہ سو گئے، انصاری صحابی وہ جاگے رہے اور نماز پڑھنے لگے. جو مہاجر تھے یعنی جو انصاری صحابی نماز پڑھ رہے تھے تو ایک دشمن نے ان کو تاکا اور تیر مارا، ان کو تیر ان میں پیوست ہو گیا، انہوں نے تیر نکالا، اپنی نماز جاری رکھی. اس نے پھر دوسری مرتبہ تیر مارا، انہوں نے پھر تیر نکالا اور نماز جاری رکھی. جب تیسری مرتبہ تیر مارا پھر انہوں نے جب تیر نکالا اور پھر رکوع کیا، سجدہ کیا اور نماز سے فارغ ہو کر اپنے ساتھی جو مہاجر تھے ان کو اٹھایا. مہاجر نے اٹھ کے جب ان کو دیکھا اور ان سے جو خون جیسے بہہ رہا تھا اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے مجھے پہلے نہ بیدار کر دیا تھا، جگا دیا تھا جب پہلی دفعہ اس نے تیر مارا؟ تو کیا کہتے ہیں کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا
اور مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ اس سورت کو ختم کیے بغیر میں یعنی نماز اپنی ختم کرتا ہوں. سورت پڑھنا اس کا کیسا شوق تھا، یعنی اس کا تصور کرنا مشکل لگتا ہے، کیسے صحابہ کرام کا قرآن سے تعلق، اور پھر دوسری طرف یعنی اپنا آپ اس میں محاسبہ کریں. تو بھائی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہتمام، رات کو کون بیدار رہے گا، حراست کرے گا کہ نماز کے لیے اٹھائے گا. ایک اور موقع پہ آپ نے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذمہ داری اسی طرح لگائی تھی، پھر ان کی بھی آنکھ لگ گئی اور تاخیر سے اٹھے. الغرض کہ یہ بھی تعاون کا اچھے لوگوں میں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے یا کسی اور نماز میں آپ سو رہے ہیں، آپ کو پتا ہے صرف تھوڑی دیر رہتی ہے، لوگ تھکے ہوئے ہیں، ایک ساتھی کی ذمہ داری لگ سکتی ہے، لگنی چاہیے. یہاں بھی تم نے نہیں سونا، تم نے جاگے رہنا ہے، جیسے جیسے بلال کی ذمہ داری لگائی تھی. اس پر کوئی غزو جنگ کے حالات نہیں تھے، تم نے نہیں سونا، ہم سب کو فجر کے لیے اٹھانا ہے. تو اگر یہ جو ایک اور بات جو نیک صحبت، یہ ہمیں بہت سے اجر کمانے کا بھی موقع دیتی ہے. ایک بھائی اپنے دینی بھائی کے پاس جس سے اس کو صرف اللہ کے لیے محبت ہے، جب وہ اس کے پاس ایک مسافت طے کر کے جاتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے اپنی دوسرے کسی گاؤں میں، خاص طور پہ حدیث میں کہا کہ فی قریۃ اخری، جس گاؤں میں رہتا تھا ایک اور گاؤں میں اس کی زیارت کو گیا، اس کو وزٹ کرنے زیارت کو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے رستے پر ایک فرشتہ بٹھا دیا. جب اس آدمی کا گزر اس فرشتے کے پاس سے ہوا تو اس نے اس سے پوچھا کہ این ترید، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں اپنے یہ جو گاؤں ہے اس میں میرا ایک جو بھائی ہے اس کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو فرشتہ پوچھتا ہے هل لك علیہ من نعمت تربها او کما قال، کہ کیا کوئی نعمت ہے، کوئی احسان ہے اس کا تم پر جس کی وجہ سے تم وہاں جا رہے ہو؟ تو کہتا ہے لا غیر انی احببته فی اللہ عز وجل، کہ نہیں سوائے اس کے کہ میں اس سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتا ہوں، صرف اس لیے اس کے بعد جا رہا ہوں. تو اس فرشتے نے پھر اپنی اصلیت، وہ ایک عام آدمی کی صورت میں آیا تھا نا، فرشتے کی صورت میں تو نہیں ہمیں نظر آ سکتا، اس نے اپنی اصلیت اشکارا کی اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس رسول ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ بِأَنَّ اللَّهَ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے محبت کی ہے جس سے تم نے اپنے بھائی سے صرف اللہ کی خاطر محبت کی ہے. تو یہ جو اس کا پورا چل کر جانا ہے، ایک لمبی مسافت طے کر کے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے، اس کی وجہ سے فائدہ دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سے محبت کی جس کی وجہ سے تم نے اپنے بھائی سے محبت کی. تو اللہ کی محبت کا حصول، اپنے بھائی کو وزٹ کرنا، اس سے اللہ کی خاطر صرف محبت کرنا، اللہ کی محبت کے حصول کا ایک ذریعہ اس حدیث میں بتایا گیا. اور اس حدیث سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ملنا، ایک دوسرے کی زیارت کرنا، یعنی جو ایک دوسرے سے محبت بڑھانا، یعنی بھائی کا بھائی سے محبت کرنا، یہ ذات خود ایک عبادت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے حتیٰ کہ تم ایمان لے آؤ، تم ایمان نہیں لاؤ گے حتیٰ کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو. تو محبت کرنا بھائی سے ذات خود ایک عبادت کا کام ہے جس کی یعنی کوشش کرنی چاہیے، اس کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. تو بندہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائے، سفر کر کے، لمبی مسافت طے کر کے، تو یہ اس کا ضائع نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہوتا ہے. ہم ایک جو کچھ باتیں کر کے ہم ختم کرتے ہیں آج انشاءاللہ. ایک اور بھی موضوع یہاں بات اس پہ ہوگی. تو اگر ایک اسی طرح ہلکا ہے ذکر کا، علم کا، اس میں ایک آدمی آ کر بیٹھتا ہے، اچھی صحبت اختیار کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہاں ایسے علمی ہلکا چل رہا ہے جس کی کہ اس کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں آ رہی، لیکن وہ لوگوں کے پاس آ کے بیٹھتا ہے اس کی مجلس کی برکت حاصل کرنے کے لیے، کہ بعد میں جب فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی. فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں ہے شخص جو کہ ان میں سے نہیں ہے، ان کے ساتھ آ کے کسی ضرورت کے تحت ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا، وہ اصل میں ان میں سے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ جو بیٹھنے والا وہ بھی بدبختی اس کے ہاتھ میں نہیں آتی، تو اس کی بھی ساتھ مغفرت کر دی جاتی ہے. نیک لوگوں کے بندہ خود کم نیک بھی ہو، اس کو اس وجہ سے نیک لوگوں کی رفاقت چھوڑنی نہیں چاہیے کہ میں بھی کس کھاتے میں ہوں. نیک لوگوں کی صحبت کا ہی بڑا فائدہ ہے. تو نیک لوگوں کی صحبت اس نے اختیار کی، خود وہاں کسی ضرورت کے خاطر آیا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی وہاں جو محبت فرما دی. اور بھائی اس حدیث پہ ہم ختم کریں گے جو کہ اس کے بعد والے موضوع سے براہ راست اس کا تعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
احب الناس الی اللہ انفعہم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے محبوب لوگ وہ ہیں جو کہ سب سے زیادہ ان میں فائدہ پہنچانے والے ہیں. اور آگے آپ نے فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ إِلَى مُسْلِمٍ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین اعمال میں سے بہترین یہ ہے یا محبوب ترین یہ ہے وہ سرور یا وہ خوشی جو کہ تم ایک مسلمان پر داخل کرو، دوسرے مسلمان کو خوش کرو، اس کے دل میں خوشی داخل کرو، یہ اللہ کے ہاں بہت محبوب عمل ہے. تکشف عنہ قربہ او تقضی عنہ دینا او تطرد عنہ جوعا. صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مثالیں دی اس بات کی، کیسے خوشی اس پہ داخل کرو. پہلی بات، کوئی مصیبت، کسی کرب کو، مصیبت کو اس سے یعنی چھٹنے کا سبب بن جاؤ، اس سے دور کر دو. دوسری بات فرمائی یا اس کے جو قرضہ ہے اس کی طرف سے قرض کی ادائیگی کر دو. اور تیسری بات فرمائی کہ یا بھوک کو اس سے ختم کر دو، بھوک کو اس سے ختم کر دو. 3 باتیں آپ نے مثال میں اس کی یعنی وضاحت فرمائی. اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں وَلَأَنْ أَمْشِ مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ، اور یقیناً یہ بات کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ اس کی کسی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلوں، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اس مسجد میں، مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، میں اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں. یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں مسجد نبوی میں جہاں 1000 نمازوں کا ایک نماز کا ثواب ہوتا ہے 1 مہینے تک کا اس میں اعتکاف کروں. تو اور آگے آپ فرماتے ہیں آخری جملہ وَمَن مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَقْضِيَهَا لَهُ ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ، کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ چلا اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، حتیٰ کہ اس نے اس کی ضرورت پوری کر دی، تو اللہ تعالیٰ اس کے دونوں قدم جما دیں گے اس دن جب کہ قدم لڑکھڑا جائیں گے، جس دن کے قدم جو ہیں وہ یعنی ڈگمگا جائیں گے، نہیں جمنے پائیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ اس کے قدم اس کو ثابت قدمی عطا فرمائیں گے. اس حدیث پہ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ جو اسلامی اخوت ہے اس کے تقاضے، اس کی مظاہر اور بھی بہت سے ہیں. یہ تو چند ایک باتیں یہاں جن کا ذکر کیا گیا، لیکن صحیح بھائی کو پہچاننا، شعوری طور پہ اپنا سرکل وہ قائم کرنا جس میں کہ ہم اسلامی اخوت، جہاں پہ واقعی اخوت ایمانی کے تقاضے زیادہ اچھے طریقے سے پورے ہو رہے ہوں، ان کے ساتھ بھائی چارے کا میل جول رکھنا، اور ہماری زندگیوں میں یہ نظر چیز یعنی اس بات کو ظاہر کرنا کہ ہاں فلاں سے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، یہ اس کی علامتیں ہیں. صرف یہ نہیں کہ دل میں ہمارا دعویٰ ہے، ہمیں واقعی ہمارے عمل سے نظر آ رہا ہے کہ ہم اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو کہ اللہ کے زیادہ ہمیں قریب نظر آتا ہے، اللہ کی خاطر جس سے ہمیں محبت ہے. اور پھر اس کے جو مختلف مظاہر بیان کیے گئے، آخری حدیث بھی اسی کی کچھ نشانیاں اس میں بیان کی گئیں. اللہ تعالیٰ اسلامی اخوت کو ہم سب کو حاضرین مجلس کہنے سننے والوں کو ایک دوسرے سے اپنی خاطر خوب محبت کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں اپنے لیے خالص فرما دے. ہمیں ہمارے دلوں میں جو بھی دوریاں ہیں، قدورتیں ہیں، اے اللہ ایک دوسرے کے خلاف کچھ بھی ہو، اے اللہ اس کو ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے صاف فرما دے، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خاطر محبت کرنے والا، بھائی بھائی بن کر رہنے والا بنا دے. اے اللہ مسلمانوں میں وحدت پیدا فرما دے، توحید پر ان کو جمع فرما دے. اے اللہ شرک بدعات کا ان میں خاتمہ فرما دے. تفرقہ بازی اور جو انتشار کا شکار ہیں اللہ اس کو ان سے دور فرما دے. اے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، اہل خانہ پر بھی اس مجلس کی بدولت ہے اللہ خاص اپنی رحمت برکتیں نازل فرما، ان کے کاموں میں آسانی فرما. اے اللہ کہنے سننے والے تمام لوگوں کے گناہ معاف فرما. اے اللہ ہمیں اخوت ایمانی کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.